السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس حدیث مسلم شریف میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 65 سے 26 نمبر حدیث، اور یہ عنوان ہے ایک دوسرے سے حسد، بغض، روگردانی کرنے کی حرمت۔ حسد، بغض، کینہ، کپٹ، یہ سب اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ انشاءاللہ 25 احادیث جو ہے ہم لوگ اس ٹاپک پہ پڑھیں گے، اور بس سند کا فرق رہے گا، لیکن یہ ہے کہ بار بار ریمائنڈ ہوتا چلا جائے گا، تو بہت تیزی سے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو یہاں سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنی یحییٰ بن یحییٰ قال قرأت علی مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباغضوا، یعنی تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، اور تمام مسلمانوں کو نصیحت ہے تو اس میں ایک دوسرے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، نہ زید کرے نہ عمر کرے، مطلب وہ اس سے نہ کرے نہ وہ اس سے کرے، ولا تدابروا، اور نہ ایک دوسرے سے روگردانی کرو، وَكُونُوا عباد اللہ اخوانا، اور ہو جاؤ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، اور نہیں حلال ہے کسی بھی مسلم کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے 3 دن سے زیادہ۔ یعنی ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، کبھی کھٹ پٹ ہو جائے، نوک جھوک ہو جائے تو ٹھیک ہے، غصہ آ گیا، جذبات میں آ گئے، بات چیت بند ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ غصہ ٹھنڈا ہونے کے لیے کتنا چاہیے؟ 24 گھنٹہ، 48 گھنٹہ، 72 گھنٹہ، آپ تو ٹھیک نارمل ہو جاؤ، دونوں کا غصہ ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ اب اگر یہ ہے کہ 72 گھنٹے کے بعد بھی بات چیت بند ہے تو اس کا مطلب یہ جذباتی معاملہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھے کہ دل کا فساد کا معاملہ ہے۔ 65 سے 27 نمبر کے حدیث بھی وہی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور دیکھیے یہاں پہ انس النبی بمثل حدیث مالک، تو اسی طرح کے حدیث ہے۔ اور یہ بھی جو ہے 65 سے 28 نمبر میں بھی انزوری بہذا الاسناد وزاد ابن عیینہ لا تقاتو، اس میں یہ ہے کہ قطع رحمی نہ کرو۔ ابھی اسی طرح کی بہت ساری احادیث آئے گی، تو دیکھیں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک نظر سب پہ ڈال دیتے ہیں۔ جمیل منظوری بہذا الاسناد، تو یہ بھی یہی ہے، لیکن یہاں آگے دیکھیں، اما روایت یزید عنہ فق روایت سفیان عن زہری یذکر الخصال اربع جمیعا واما الحدیث عبد الرزاق لا تحاسدوا ولا تقاتوا ولا تدابروا۔ تو معمر سے یزید کی روایت اسی طرح ہے جس طرح سفیان کی روایت زہری سے ہے، انہوں نے 4 خصلتیں بیان کی ہیں، البتہ عبد الرزاق کی روایت اس طرح ہے، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع رحمی نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، یعنی منہ نہ موڑو۔ 65 سے 30 نمبر کی حدیث، تو ایک ہی طرح کی حدیث ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، قطع تعلق نے صلہ رحمی کو قطع نہ کرو، اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کا بندہ بن۔ آگے بہت اہم حدیث آ رہی ہے ایک دو، تو وہ جو ہے آپ کو کافی ہو سکتا ہے نہ سنے ہو آپ۔ اور 65 سے 31 نمبر بھی بہذا الاسناد مثل وزاد کما امر اللہ، بس اس میں یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے، شرعی عذر کے بغیر 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنے کی حرمت، تو یہ بہت اہم حدیث ہے۔ تو 65 سے 32 نمبر میں حدیث ہے کہ عن ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ۔ تو انشاءاللہ میں آگے چل کر کے تمام صحابی کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتاتا چلوں گا، ابھی میں جو ہے تھوڑا دوسرے کام میں بیزی ہوں، لیکن آگے تو سارے نام آتے رہیں گے، اب تو حدیث کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی میں آپ لوگوں کو ابو ایوب انصاری کون ہے بریفلی بتا دیا کروں گا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال،
کسی بھی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ، یعنی 72 گھنٹے سے زیادہ۔ یلتقیان، وہ دونوں ایک دوسرے کو ملاقات بھی ہو جائے، راستے میں جو ہے جا رہے تھے، وہ ادھر سے آ رہا تھا، آپ ادھر سے جا رہے تھے، اور ملاقات بھی ہو گئی، ٹکرا بھی گئے، لیکن ہوا کیا؟ فیورز ھذا ویورز ھذا، اس نے ادھر منہ کر لیا، اس نے ادھر منہ کر لیا۔ اب یہ دیکھیں، لیکن وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے جو سلام سے ابتدا کر دے۔ اب ادھر بھی موڈ خراب ہے، ادھر سے بھی موڈ خراب ہے، یہ ادھر کر لیا منہ، ادھر کر لیا، تو اب تو کبھی بات نہیں بنے گی۔ لیکن اگر حدیث ہے تو 72 گھنٹہ ہو گیا ہے، 24 گھنٹے میں بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں، 72 گھنٹے کے بعد آپ کے پاس آپشن ختم۔ تو اب یہ ہے کہ آگ تو دونوں طرف لگی ہے، بس یہ رہتا ہے کہ پہلے یہ سلام کریں، میں کیوں جھکوں؟ تو معاشرے میں اس کو جھکنا بولتے ہیں، کہ یہ جو جھک گیا اس کے سامنے، اور یہ تھوڑا سا جو ہے کم عزت والا ہے، آج جو اکڑ گیا وہ زیادہ عزت والا ہے، عزت نفس کا اس کو بہت خیال ہے، اڑا رہا، ڈٹا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کون ہے؟ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جو جھک جائے وہ زیادہ بہتر ہے، ان دونوں میں زیادہ بہتر وہ ہے جو سلام سے ابتدا کر دے۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیں، تو معاشرہ آپ کو ایک طرف کھینچے گا اور اللہ رسول ایک طرف، آپ کس کو آپ جو ہے آگے کرتے ہیں، کس کو پیچھے کرتے ہیں، یہ جو ہے اصل آخرت میں آپ کے لیے معاملہ بننے والا ہے۔ اور یہ حدیث بھی سمجھ جائیے کہ بس یہی ہے، وہی حدیث ہے، بس اسناد کے فرق ہے جو رہے گا، تو یہ سند کی کڑی الگ ہے، ایک سند کی کڑی یہ 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 ہے۔ یعنی آج کے دور میں سند کی کڑی، جیسے ایک بات انعام الرحمن نے آپ کو بتائی، ایک وہی بات جو ہے آپ غامدی صاحب سے بھی سن لیے، وہی بات آپ طارق مسعود صاحب سے بھی سن لیے، وہی بات جو ہے طارق جمیل صاحب سے بھی سن لیے، تو آپ کو لگا بھائی سارے لوگ جب بول رہے ہیں تب اس کا مطلب اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ایسے ایک عالم کوئی بولے تو آپ کہیں گے ہاں عالم ہے تو بات مان لیتے ہیں، لیکن اور کوئی بول نہیں رہا اس طرح کی بات۔ تو یہ دیکھیے، سفیان، یونس، محمد بن ولید، زبیدی، معمر، سب نے زہری سے مالک کی سند کے ساتھ اس قول کے سوا کہ یہ بھی منہ موڑ لے اور وہ بھی موڑ لے، انہی کے حدیث کے مانند روایت کی، مگر مالک بن انس کے سوا سب نے اپنی حدیث میں یہ الفاظ کہے، یہ بھی اس کی طرف نہ دیکھے، وہ بھی اس کی طرف نہ دیکھے۔ تو یہ سمجھیے کہ ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ کس راوی نے کون سی چیز پہ زیادہ زور دیا ہے، کس کو حذف کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے 6534 نمبر کے حدیث میں بھی جو ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق 3 ایام۔ اب وہاں پہ لیال تھا، یہاں پہ ایام ہے۔ اب وہ حدیث کے راوی ابو ایوب تھے، یہ حدیث کے راوی جو ہے عبداللہ بن عمر ہے۔ تو اس طرح کئی صحابی اگر ایک حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ مومن کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق ترک کیے رہے، کیونکہ آپ لوگ اگر تعلقات ہی ترک کریں گے تو پھر اسلام کا مشن لے کے چلے گا کون؟ یہ مسئلہ ہے نا۔ آپ کو جڑانے کا مین مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں کہ صرف ڈیلی دعوت کھانی ہے، چائے پینی ہے۔ اسلام کا مل جل کے کام کرنا ہے، دل پھٹے رہیں گے کام ہی نہیں کر پائیں گے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ہجرت بعد 3، یعنی روٹھے رہنا 3 دن کے بعد یہ جائز نہیں۔ آپ کہیں گے مجھے غصہ آ گیا، مجھے ٹھیک ہے، 24 گھنٹہ، 48 گھنٹہ، 72 گھنٹہ اتنا کافی ہے ٹیمپر کو ڈاؤن ہونے کے لیے۔ اب یہاں سے دیکھیے 6536 نمبر کی حدیث، یہاں سے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن، بچا کرو تم لوگ بہت زیادہ برے گمان کرنے سے۔ دیکھ لیجئے، عارج نحض ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے دور رہو، ایاکم والظن، کیوں دور رہو؟ فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ برا گمان جو ہے وہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، اکثر و بیشتر۔ کبھی کبھار تو گمان کرنا بھی پڑتا ہے، لیکن ہمیشہ نگیٹو مائنڈ ہونا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہمیشہ پازیٹیو بھی ہونا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے بیلنسنگ کرے، جہاں پہ اس کی ضرورت ہو وہاں پہ جو ہے آپ کریں،
اور جہاں پہ ضرورت نہ ہو وہاں پہ نہ کریں. آپ کوئی سفیر آیا ہے، آپ اس کو جو ہے آپ جو ہے یہ 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں تو بھائی تحقیق کر لیجئے جا کر کے کہ کہیں جو لے ہی کے نہ بھاگ جائے. آپ 2 روپیہ دینا ہے اس پہ تحقیق کیے جا رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے مناسب بات نہیں. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا. کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. دوسروں کے ظاہری عیب تلاش نہ کرو، دوسروں کے باطنی عیب بھی تلاش نہ کرو. مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اللہ کے ایسے بندے بن کر رہو جو آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو مسلمانوں کے آپس کی برائی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ سب مت کرو پلیز. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا. اب یہی باتیں ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اللہ اخوانا. تو نہ اپنے بھائی سے تعلق کو ترک کرو، ولا تدابروا نہ منہ موڑو روگردانی کرو، ولا تحسسوا نہ کسی کے ٹوہ میں پڑو، ولا يبع بعضكم على بيع بعض اور نہ تم میں کا بعض کے خرید و فروخت پہ جا کر کے خرید و فروخت کر لے. کوئی کسی سے زمین کا معاملہ ڈیل کر لیا ہے یا کر رہا ہے، اب وہ ڈیل کر کے گیا کہ بھائی یہ جو ہے زمین 20 لاکھ میں ٹھیک ہے ہم لے لیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے کیا گھر پیسہ لانے کے لیے آپ جو 25 لاکھ کر دیے اور اس کے جو ہے مول بھاؤ کو اپنے ہینڈ میں لے لیے. تو یہ سب جائز نہیں ہے. ہاں وہ چھوڑ دے تب. اسی طرح رشتے کا بھی معاملہ ہے، کسی کا رشتے سے بات چل رہی ہے، آپ جا کر کے کہیں میں کروں گا شادی، یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے 6538 نمبر کے حدیث ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. اب اس کا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے ظاہری عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کے باطنی عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کی قیمت نہ بڑھاؤ، بلکہ بھائی بھائی بن کے رہو. اب یہ ہے کہ عن عامش بهذا الاسناد لا تقاتوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا كما امركم اللہ. اس میں بس یہ اضافہ ہے کہ تم لوگ جو ہے قطع تعلق نہ کرو، تم لوگ جو ہے تدابرو یعنی روگردانی نہ کرو، ولا تباغضوا تم لوگ بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا تم لوگ حسد نہ کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو. کما امرکم اللہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم لوگ کو آرڈر دیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ بھی ویسے ہی ہے. 6540 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. چلیے اب نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں. مسلمان پر ظلم کرنا، اس کو رسوا کرنے، اس کا تحقیر کرنے، اور خون اور عزت اور مال کی حرمت، یہ تو بہت ہی اہم ہے. لیکن وہی باتیں ہیں تو پڑھ لیتے ہیں. لیکن چلیے ایک درس آگے ہو جائے گا، تب یہ یہاں پہ بس کرتے ہیں. اب پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. آگے بہت اہم حدیث آ رہی ہے، بہت ہی اہم، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے ہم آپ کو.